شرک فی الذات، یہ دو قسم کے مذاہب میں دو مختلف صورتوں میں ظاہر ہوا۔ بڑی ستم ظرفی کی بات ہے کہ اس کی بدترین شکل ان قوموں میں پیدا ہوئی جو انبیاء اور رسول کے ماننے والے تھے۔ حضرت ابراہیم کے نسل کے لوگ جو عرب میں آباد تھے، حضرت اسماعیل کی نسل کے لوگ، وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور ان کی اکثر دیویوں کے نام مؤنث ہے، اسی لیے لات، عزا، عزا عزیز کا مؤنث ہے، منات، لات۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ کو بہت بیٹیوں کی طرح عزیز ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ہماری شفاعت کریں گی اللہ کے ہاں۔ تو یہ شرک فی الذات، اللہ کی بیٹی بنا دینا، ذات میں شریک ہو گئی۔ اولاد جو ہے تو ظاہر بات ہے براہمن کی اولاد براہمن ہوگی اور راجپوت کی اولاد راجپوت ہوگی، تو وہ تو گویا کہ آپ نے اس کو اس کی ذات میں شریک کر دیا، ہم پلہ بنا دیا، کفو بنا دیا، مد مقابل بنا دیا۔ یہی بیماری سب سے زیادہ شدید اور مکروہ ترین شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیرووں میں پیدا ہوئی۔ ایک محدود پیمانے پر یہودیوں میں بھی ایک دور میں یہ بیماری پیدا ہوئی، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چونکہ حضرت عزیر کی جو دعوت توبہ تھی، اس سے بنی اسرائیل میں ایک اصلاح کا آغاز ہوا، ان کے حالات بدلے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ دنیا کے اندر عزت سے، طاقت سے، قوت سے سرفراز کیا۔ تو اس لیے حضرت عزیر کے بارے میں ان کے ہاں ظاہر بات ہے کہ پھر عقیدت اور محبت جو ہے ہونی ہی چاہیے تھی، اور یہ عقیدت و محبت کا غلو ہی ہوتا ہے کہ جو پھر اللہ کے بندوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو، اولیاء اللہ کو، اللہ کی اولاد یا اللہ کے کو اور طرح کے رشتہ دار قرار دے دیتا ہے۔ لیکن جس کیفیت کے ساتھ اس مرض کا ظہور ہوا ہے عیسائیوں میں، اس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں۔ ان کی تو گمراہی کا عالم یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا صلبی بیٹا ہے، صلبی، اس درجے وضاحت تاکہ کوئی استعارہ نہ سمجھا جائے اس کو۔ اگرچہ انجیل میں حضرت مسیح جب کہتے ہیں میرا آسمانی باپ، تو ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں میرا اور تمہارا آسمانی باپ، تو یا تو مانو کہ پھر سب اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ باپ استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا، جس سے والد پالتا ہے، پوستا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی اولاد فرمایا ہے، حدیث میں آیا ہے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوقات جو ہیں اللہ کے کنبے کے مانند ہیں، اللہ ان کا پالنے والا، پوسنے والا ہے۔ اس معنی میں میرا آسمانی باپ، میرا اور تمہارا آسمانی باپ۔ لیکن انہوں نے جو عقیدہ پھر بنایا صلبی بیٹا ہے اللہ کا، یہ انتہا درجے کی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا قرآن مجید میں جتنا غضب اللہ کا، جتنا غصہ اس پر آتا ہے اور کسی طرح کے شرک پہ نہیں آتا۔ سورہ مریم میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ اگر اس کے لہجے کو آپ سمجھ سکیں، اس میں جو غضب مضمر ہے، چھپا ہوا ہے، اسے پہچان سکیں، کلام کی اگر شناخت ہو، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم ایک بہت ہی خطرناک، خوفناک، بہت ہی گستاخی والی بات لے کر آئے ہو، اور وہ کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب میں۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین شق ہو جانے کو ہے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ جو ہے وہ دھماکے کے ساتھ گر جانے کو ہے، ان دعوا للرحمن ولدا،
کہ ان بدبختوں نے اللہ کے لیے، رحمان کے لیے کسی کو بیٹا بنایا ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور اللہ کی شان کے شایان ہی نہیں ہے، رحمان کی شان کے شایان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے. یہ بڑا باریک نکتہ ہے. اولاد کی ضرورت تمہیں ہوتی ہے، خواہش تمہیں ہوتی ہے. تمہیں معلوم ہے کہ ہم فانی ہیں، موت آئے گی تو ہمارا تو وجود ختم ہو جائے گا. اب اولاد کے ذریعے سے ہمارا ایک مانوی تسلسل برقرار رہے گا، ہمارا نام دنیا میں چلے گا. تو یہ تمہاری ضرورت ہے، رحمان کے شایان شان نہیں. وہ تو اس کی شان یہ ہے حی لا یموت ابدا ابدا، کبھی بھی اس کے اوپر موت طاری ہونے والی نہیں ہے. وہ الحی، اسی کی نفی کی ہے اللہ نے بہت جامعیت کے ساتھ 4 آیتوں کی ایک صورت میں، جس کو حضور نے کہا کہ ثلث قرآن کے مساوی ہے، تہائی قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہہ دو، اعلان کر دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکیلا ہے. احد، اللہ ایک نہیں، ایک تو واحد سے کا ترجمہ ہوگا، اللہ واحد. احد، اکیلا، تنہا، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے. اللہ الصمد، صمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی سہارا لیا جائے، جس کے سہارے سے کوئی چیز قائم ہو. اللہ قائم بالذات ہے، اپنی ذات سے قائم ہے. پوری کائنات اس نے تھامی ہوئی ہے، وہ چلا رہا ہے. آسمانوں اور زمینوں کو اس نے تھاما ہوا، انزالتا، کہیں اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ عظیم سیارے اور یہ عظیم جو گیلیکسیز ہیں، ان کی اصل حقیقت کس قدر باریک معاملہ ہے ان کا، کس قدر باریک. لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. ان کے درمیان جو فاصلے ہیں، ان کی باہمی کشش ہے. اس کو ایک کشش ادھر سے کھینچ رہی ہے، ایک کشش ادھر سے کھینچ رہی ہے، تو یہ اپنی جگہ پر قائم ہے. اگر ادھر کی کشش ذرا سی بڑھ جائے وہ کھینچ لے گی اور وہ ٹکرا جائیں گے اور کائنات درہم برہم ہو جائے گا. یہ تو توازن ہے. اسی کو کہا ہے سورہ رحمان میں ووضع المیزان. لوگوں نے سمجھا میزان سے مراد یہ زمین کی جو میزان جس میں ہم تولتے نہیں، والسماء رفعها ووضع المیزان، یہ سما سے متعلق ہے. کاسمک بیلنس ہے جس کی وجہ پر یہ کائنات قائم ہے. کاسمک بیلنس. بہرحال اللہ ہی ہے جو قائم بالذات ہے اور باقی سب اس کے سہارے قائم ہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا، نہ کوئی اس کے ماں باپ ہے اور نہ کوئی اس کی جورو ہے، نہ اس کی کوئی اولاد. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر ہم پلہ نہیں ہے. اس لیے کہ اولاد تو ہم پلہ ہوئی نا. میں نے آپ کو بتا دیا ہے، برہمن کا بیٹا تو برہمن ہی ہوگا، راجپوت کا بیٹا راجپوت ہوگا، سید زادہ سیدی ہوگا نا. تو یہ اصل میں شرک فی الذات کی نفی پر یہ سورہ مبارک کا اتنی جامع ہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث قرآن، تہائی قرآن کے مساوی ہے. اس لیے کہ ہمارے ایمانیات ثلاثہ ہی ہیں نا، 3 ایمانیات ہیں. ایمان باللہ توحید کے ساتھ، ایمان بالمعاد آخرت، ایمان بالرسالت، اور توحید کے موضوع پر یہ جامع ترین صورت ہے. تو قرآن کا 1 تہائی ہو گئی. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني